گھروں میں بچوں کو بیماری کے وقت جو سیرپ پلایا جاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے شیک ویل بیفور یوز، استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کو ہلاؤ، اس سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اصول یہی ہے، دنیا میں جس بندے کو عزتیں دینی ہو، مقام دینا ہو، انعام دینے سے پہلے اللہ اس بندے کو اچھی طرح آزماتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام اس میں 100% کامیاب، 100% کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ فرماتے ہیں اے میرے ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کا امام بنائیں گے۔ تو منصب امامت سے پہلے آزمائے گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خلیل آپ نے اچھی مزدوری کی ہے، میرا گھر تعمیر کیا ہے، اور مزدوری مکمل ہونے پر مزدور کو اجرت دی جاتی ہے، اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے۔ اب آپ مجھ سے مانگیے آپ اس کے بدلے کیا مانگتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی انوکھی چیز مانگوں، چنانچہ کہا اے اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا، اے اللہ میں وہ نعمت مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی صرف ایک ہی ہے۔ میرے ابراہیم تم کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ تو دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور جو عمارت بنائی تھی اس عمارت کا نام بیت اللہ، اور یہ قصہ جہاں بیان ہوا اس کا نام کلام اللہ، اور جو اس دعا کی قبولیت بن کے تشریف لائے ان کا نام تھا محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے اللہ نے 3 قریبی عزیز و اقارب کو آزمایا۔ پہلی آزمائش آپ کے دادا پہ آئی۔ نبی علیہ السلام کے جو دادا تھے ان کا نام تھا عبد المطلب، اصل نام ان کا تھا شیبہ، عربی میں شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو۔ بوڑھا نام کیوں رکھا گیا؟ پیدائشی طور پر جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے بالوں کی ایک لٹ تھی جو سفید تھی، سارے بال سفید نہیں تھے، کچھ کالے تھے، درمیان میں تھوڑے سے بال ایسے تھے جو سفید تھے، تو جب بال لمبے ہوتے تو ایک لٹ بن جاتی تھی، اس سفید بالوں کی وجہ سے ان کا نام شیبہ پڑ گیا۔ مگر یہ بچہ بچپن میں یتیم ہو گیا۔ اس کی والدہ کا نام تھا سلمہ، وہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی۔ جب خامد کی وفات ہوئی تو عدت گزارنے کے بعد وہ واپس اپنے میکے چلی گئی، مکہ مدینہ منورہ۔ وہاں کے جو خاندان والے تھے ان کی اقتصادی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، تو یہ بچہ شیبہ غربت کے ماحول میں پرویش پاتا رہا۔
جب جوانی کی عمر کو پہنچا تو ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ مکہ کا ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک لڑکا ایسا ہے جب بھی نشانہ لگاتا ہے بالکل نشانے پہ اس کا تیر بیٹھتا ہے، اور وہ بڑے ترنگ میں آ کے کہتا ہے میں بڑے قبیلے کا بچہ ہوں، مجھے زیب دیتا ہے کہ میرا نشانہ اپنی جگہ پر لگے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قریش قبیلے کا بچہ ہے، اپنی والدہ کے زیر کفالت ہے، مگر یہ اپنے خاندان کے اوپر ناز کر رہا ہے۔ وہ شخص ان کے چچا مطلب کا دوست تھا۔ جب واپس گیا تو اس نے اپنے دوست کو کہا میں نے تمہارے بھتیجے کو دیکھا مدینہ میں، بڑا اچھا اس کا نشانہ ہے، بہت خوبصورت بچہ ہے، مگر بہت غربت کے ماحول میں پل رہا ہے۔ تم خاندانی لوگ ہو اور امیر لوگ ہو، تم اپنے بھتیجے کا خیال کرو اور اس کی پرورش خود کرو تاکہ بچے کی تربیت اچھی ہو، اس کی شخصیت اچھی بنے۔ مطلب نے قسم اٹھا لی میں جب تک اپنے بھتیجے کو لے کے نہیں آؤں گا کین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ مدینہ طیبہ آیا اور اس نے بچے کے ننیال والوں سے بات کی۔ قبیلے والوں نے مشورہ کیا اور بچے کی ماں کو کہا کہ دیکھو آپ کا بچہ یہاں رہے گا، غربت کا ماحول ہے، پریشانی ہے، لمیٹیشنز ہیں، بچے کے اندر نہ قائدانہ صفات پیدا ہوں گی، نہ بچے کی شخصیت کے اچھے پہلو اجاگر ہوں گے، تو بہتر ہے کہ بچہ اپنے ددیال میں چلا جائے، خوراک اچھی ہوگی، ماحول اچھا ہوگا تو یہ بچہ کچھ بن جائے گا۔ ماں بھی سمجھدار تھی، اس نے اپنی مامتا کو کنٹرول کیا اور بچہ اس کے چچا کے حوالے کر دیا۔ مطلب نے اس بچے کو اپنے سواری میں پیچھے بٹھایا اور اس کو لے کر مکہ مکرمہ داخل ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک نوجوان لڑکے کو لا رہا ہے۔ اس زمانے میں گھر میں کام کرنے کے لیے غلام چاہیے ہوتے تھے اور وہ اسی عمر کے بچے ہوتے تھے تاکہ ہلکے پھلکے ہوں اور خوب دوڑ بھاگ کے کام کر سکیں۔ اس نے عبد المطلب کے پیچھے اس بچے کو بیٹھا دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ مطلب اپنے لیے کوئی غلام لایا ہے، تو لڑکے کا نام اس نے عبد المطلب رکھ دیا، مطلب کا غلام۔ حالانکہ وہ مطلب کے غلام نہیں تھے، اس کے تو بھتیجے تھے، تو بچے کا نام شیبہ کی بجائے عبد المطلب پڑ گیا۔ اب یہ عمر میں تو چھوٹا تھا لیکن اس کا آئی کیو لیول بہت اچھا تھا، بہت سمجھدار، معاملہ فہمی اتنی تھی کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے، قوت فیصلہ ایسی تھی کہ لوگ اس سے آ کے اپنے مسائل حل کرواتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ اس بچے نے اپنی خاندان میں اپنا ایک مقام بنا لیا، یہاں تک کہ خاندان والوں نے سوچا کہ بیت اللہ کی کنجیاں جو ہمارے پاس ہیں ہم عبد المطلب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ نوجوان قبیلے کا سردار بھی بن گیا اور اس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی کنجیاں بھی آ گئیں، یہ بیت اللہ کا کنجی بردار بھی بن گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے شادی کی تو اس کے آگے 10 بیٹے ہوئے، قبیلے کا سردار بھی ہے، 10 بیٹوں کا باپ بھی ہے، تو اللہ نے اور عزت بڑھا دی کیونکہ ان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ پہلے دور میں کبھی یہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا زمزم،
پھر اس کے اوپر چٹان رکھ کے اس کو بند کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں پانی کا کوئی اور سورس نہیں تھا، اس لیے لوگ وہاں آتے تھے مگر چلے جاتے تھے، رہنا مشکل تھا، بغیر پانی کے کوئی کیسے رہے، پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں۔ تو عبد المطلب نے سوچا کہ میں کنویں کی تلاش کرتا ہوں، اگر مل گیا تو قبیلے کا رہنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایک تیشہ بنوایا اور پہاڑوں کی چٹان کو کھودنا شروع کر دیا۔ لوگ دیکھتے کہ ایک نوجوان پتھروں کو توڑ رہا ہے، پسینے میں شرابور، اوپر سے گرمی، اور وہ بھی مکہ مکرمہ تھی، 50 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جیسے کوئی بندہ نہایا ہوا ہوتا ہے تو پسینے میں ان کا یہ حال ہوتا، مگر یہ نوجوان اپنی دھن کا پکا تھا، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جہاں پتھر کھودتا نیچے سے پانی نہیں نکلتا تھا۔ لوگ بھی کہتے آپ کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں، آپ کو یہ چیز نہیں ملی۔ تو ایک موقع پر عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اس نے یہ منت مانی، میرے 10 بیٹے ہیں، اگر مجھے زمزم کا کنواں مل گیا، پانی نکل آیا، تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ کی شان دیکھیے، چند دن گزرے تھے کہ عبد المطلب نے ایک چٹان توڑی اور اس کے نیچے پانی موجود تھا۔ اب جب پانی نکل آیا تو قبیلے کے سارے لوگ خوش ہوئے، عبد المطلب کی عزت اور بڑھ گئی۔ جو دور دور لوگ رہتے تھے وہ بھی پانی کی وجہ سے کنویں کے قریب آ کر رہنے لگ گئے، تو بیت اللہ کے ساتھ ایک مستقل آبادی بن گئی۔ عبد المطلب نے سوچا کہ میں نے ایک منت مانی ہوئی تھی تو مجھے اب اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے 10 بیٹوں کی پرچیاں لکھی اور قرعہ اندازی کی کہ مجھے کس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک بیٹا تھا جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، اور اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب پرچیاں ڈالی گئیں تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے فیصلہ کر دیا کہ میں عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ تو عبد المطلب پہ بھی آزمائشیں آئیں، یتیم بن کر زندگی گزاری، بغیر باپ کے مشکلات میں زندگی گزاری، مصیبتیں برداشت کی، اور بالآخر اللہ نے ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اب جب انہوں نے عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو لوگوں نے ان کو منع کیا، آپ کا بیٹا چاند جیسا خوبصورت ہے، آپ اسے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، مجھے اپنی منت پوری کرنی ہے، میں نے نظر مانی تھی، اب ایک بیٹا مجھے قربان کرنا ہے اور وہ عبداللہ کا نام نکلا ہے، میں کسی اور کو نہیں ذبح کر سکتا، اسی کو کرنا ہے۔ لوگوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، عبداللہ کی جگہ اونٹوں کو قربان کر دیں۔ کیسے پتہ چلے کتنے اونٹوں کو قربان کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ 10 کی نیت کریں اور پھر قرعہ اندازی کریں، عبداللہ کو قربان کروں یا 10 اونٹوں کو؟ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے، عبداللہ کو قربان کروں یا 20 اونٹوں کو؟ عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، حتیٰ کہ جب 100 اونٹوں کا نام رکھا اور قرعہ ڈالا تو قرعہ نکلا کہ 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے۔ عبد المطلب نے ارادہ کیا کہ اس بیٹے کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کروں گا۔ یوں وہ جو عبداللہ تھے
وہ ذبیح اللہ کہلائے، اللہ کے نام سے ذبح ہونے والا، کہ ان کے والد نے ان کی جگہ 100 اونٹوں کو اللہ کے نام سے ذبح کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کوئی بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ اس نے پوچھا کیسے؟ فرمایا ایک میرے اجداد میں اسماعیل تھے جو ذبیح اللہ بنے، اللہ کے نام پہ قربان ہوئے، اور دوسرا جو میرے والد عبداللہ تھے وہ بھی ذبیح اللہ تھے، تو میں 2 ذبح ہونے والا کا بیٹا ہوں۔ پھر تیسری آزمائش نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پہ آئی، ان کا نام تھا آمنہ۔ جب حضرت عبداللہ جوانی کی عمر کو پہنچے، ان کا چہرہ اتنا منور تھا کہ مکہ کی ہر عورت کی یہ تمنا تھی کہ میرا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے، حتیٰ کہ کچھ عورتوں نے تو پیغام نکاح بھی بھجوائے، مگر حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ میرے بڑے جو فیصلہ کریں گے میں نکاح ان کے مشورے پر کروں گا۔ جب حضرت عبد المطلب نے ارادہ کیا نکاح کرنے کا تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی اچھے خاندان میں ان کا نکاح کروں گا، تو وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے مکہ سے مدینہ آئے۔ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو زہرہ۔ اس قبیلے کی ایک لڑکی تھی، عمر تھی 16 سال، حضرت عبداللہ کی عمر تھی 18 سال، جوڑ بہت اچھا تھا، بچی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ تمام صفات تھیں، بہت سلجھی ہوئی تھی، تحمل مزاج تھی، اچھے اخلاق والی تھی، تواضع تھی، خوبصورت تھی، خوبصیرت تھی، ہر صفت اس کے اندر تھی۔ چنانچہ عبد المطلب نے اس کے لیے رشتہ مانگا، گھر والوں نے خوشی سے رشتے پر ہاں کر دی اور حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا۔ رخصتی ہو کر وہ بچی مکہ مکرمہ میں آ گئی۔ وہ اپنے خاوند کے پاس چند مہینے رہی۔ چند مہینے کے بعد ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے شام کی طرف گیا تجارتی سفر کے لیے۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ بیٹے قافلہ جا رہا ہے، اگر آپ بھی اس میں شریک ہونا چاہیں تو کچھ سامان مکہ سے خرید لیں جو شام جا کر بیچیں، پھر وہاں سے سامان خریدیں جو واپس مکہ آ کر بیچیں، ہمیں منافع ہو جائے گا تو گزر آسان ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ اس کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایک مشکل درپیش تھی کہ شادی کو ابھی چند مہینے ہوئے تھے۔ شادی شدہ لوگ جانتے ہیں کہ شادی کے ابتدائی چند مہینوں میں میاں بیوی میں محبت کی گرم جوشی ہوتی ہے، نیا نیا تعلق ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ نے شام کے سفر کا ارادہ کر لیا تو بی بی آمنہ کے لیے یہ ایک بڑی تکلیف دہ خبر تھی۔ وہ سفر کوئی 2 دن 4 دن ہفتے کا نہیں ہوتا تھا، 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں خاوند سے 6 مہینے دور رہنا ایک مشکل معاملہ تھا۔ خیر حضرت عبداللہ نے تیاری کی۔ جس دن انہوں نے سفر پہ جانا تھا تو بی بی آمنہ امید سے تھیں، اس وقت حاملہ ہو چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں امید سے ہوں اور آپ جا رہے ہیں، میں اکیلے یہ بچے کے حمل کا معاملہ کیسے نبھاؤں گی؟ تو حضرت عبداللہ نے ان کو بڑی تسلی دی، آپ مطمئن رہیں، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، کوئی پریگننسی کی ڈیفیکلٹی نہیں پیش آئے گی، اور میں بس سفر پہ جا رہا ہوں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔
پھر انہوں نے اظہار محبت کے لیے یہ کہہ دیا کہ آمنہ جب قافلہ واپس آئے گا نا تو میں اپنے کام کو سمیٹ کے جلدی گھر آؤں گا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ تم دروازے کے قریب میرا استقبال کرنا۔ میں گھر کا دروازہ کھولوں تو سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھوں۔ بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ رخصت ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ شام سے جب یہ قافلہ واپس لوٹا تو حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، ان کو بخار آ گیا۔ ایک تو سفر کی مشقت تھی، اوپر سے گرمی کا موسم، اور تیسرا بخار کی تکلیف۔ جب مدینہ پہنچے، یہ راستے میں پڑتا تھا مدینہ، تو اور زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ سسرال تھا وہاں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی داماد اتنا بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، کمزور ہو گیا ہے، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ کو کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، قافلہ چلا جائے آپ یہاں رکیں، ہم آپ کا علاج کروائیں گے، اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ بعد میں مکہ چلے جانا۔ تو حضرت عبداللہ وہاں رک گئے، قافلہ واپس مکہ مکرمہ آ گیا۔ اب مکے والے کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا حالات پیش آئے۔ بی بی آمنہ اپنے خامن سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق جس دن قافلہ پہنچا اس دن تیار ہوئی، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور وہ اپنے گھر کے دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گئی کہ میرا خامن دروازہ کھولے گا اور سب سے پہلے مجھے دیکھنا پسند کرے گا۔ صبح سے لے کے شام تک انتظار میں رہی، حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ پریشانی شروع ہو گئی کہ سب قافلے میں جانے والے آ گئے تو عبداللہ کیوں نہیں آئے؟ جب قافلے والوں سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو بیمار تھے اور مکہ مکرمہ رہ گئے۔ تو اور پریشانی ہوئی، چنانچہ مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ مدینہ طیبہ گئے حضرت عبداللہ کو لینے کے لیے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ تو یوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے آپ کے والد گرامی کی وفات ہو گئی۔ تو بی بی آمنہ کی آزمائش اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی تھی؟ 17 سال کی عمر ہے، حمل کی کیفیت ہے، خامند پاس نہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد خامند کی وفات کی خبر ملی۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس نوجوان بچی کے دل پہ کیا غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے 3 قریبی اعزاء و اقارب کی آزمائش ہوئی، دادا عبد المطلب کی بھی ہوئی، پھر حضرت عبداللہ جو والد تھے نبی علیہ السلام کے ان کی بھی ہوئی، اور پھر آپ کی والدہ کی بھی آزمائش ہوئی، اور خوب تکلیف پہنچی۔ پھر ان آزمائشوں کے بعد اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں حاملہ تھی، مگر میں عجیب احوال دیکھتی تھی۔ حاملہ عورت کو عام طور پہ بچے کی وجہ سے عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور میری حالت یہ تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں حاملہ ہوں یا نہیں ہوں، کوئی تکلیف نہیں تھی پریگننسی کی۔ ہاں جو میں عجیب و غریب باتیں دیکھتی تھی وہ عجیب تھی۔ کیا کہ جب میں باہر نکلتی تو جس درخت کے قریب سے گزرتی درخت کی ٹہنیاں جھک جاتی تھیں، جیسے درخت ان کو جھک کے سلام کر رہے ہوتے تھے، اور میں دھوپ کی حالت میں باہر نکلتی تو آسمان پہ بادل آ جاتا اور مجھے سایہ مل جاتا تھا، اور جب میں زمزم بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی تو پانی جو بہت نیچے ہوتا تھا اس کی سطح بڑھ جاتی تھی اور وہ بالکل کنارے کے قریب آ جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ کی باقی عورتیں مجھے پکڑ کے وہیں کھڑے رکھتی ہیں، آمنہ آپ جب تک کھڑی رہو گی پانی اوپر رہے گا، ہمارے لیے پانی بھرنا آسان ہوگا، چلی جاؤ گی پانی نیچے ہو جائے گا، ہمیں مشقت اٹھانی پڑے گی۔
تو وہ فرماتی ہیں کہ میں یہ عجیب و غریب احوال دیکھتی تھی اور دل میں سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے جو بچہ میرے پیٹ میں امانت ہے وہ بابرکت بچہ ہو اور اس کی برکت سے اللہ مجھے سایہ بھی عطا کرتے ہیں، درخت جھک کے سلام بھی کرتے ہیں اور زمزم پانی بھی آسانی سے مل جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آسمان کے اوپر ایک سرخ ستارہ چمکدار ہوا۔ یہودیوں کی کتابوں میں یہ نشانی تھی کہ نبی آخر الزمان جب دنیا میں تشریف لانے والے ہوں گے تو سرخ ستارہ چمکے گا۔ اب جب انہوں نے سرخ ستارے کو چمکتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ جو خاص شخصیت آنی تھی اس کے آنے کا وقت قریب ہو گیا۔ تو یہودیوں نے پہلے اپنے خاندان کی لڑکیوں سے پوچھا کوئی لڑکی ایسی ہے جو حاملہ ہو اور حمل کے اتنے مہینے کہ اب اس کو پیچھے ایک آدھ مہینہ وضع حمل میں باقی ہو۔ پتہ چلا عورتیں حاملہ تو ہیں لیکن بچوں کی ولادت میں ابھی بڑا وقت ہے، 6 مہینے 8 مہینے۔ مدینہ کے باقی گھروں سے پتہ کروایا، یہی اطلاعات ملی۔ پھر انہوں نے مکہ مکرمہ سے پتہ کروایا، ان کو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے جس کا نام ہے آمنہ، وہ حاملہ ہے اور اس کے حمل کے ایام ایسے ہیں کہ بس چند دنوں میں اس کے یہاں بچے کی ولادت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے یہودیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ ہماری نسل میں سے نہیں ہوگا بلکہ بنو اسماعیل میں سے ہوگا۔ بی بی آمنہ کے گھر میں خرچے کی بہت تنگی تھی۔ ایک جوان بچی جس کا خاوند نہ ہو اس کو خرچے میں تنگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرماتی ہیں کہ جس دن بچے کی ولادت ہونی تھی میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں تھے، میں نے اندھیرے میں ہی رات بسر کی۔ جب صبح سحری کا وقت ہوا تو ان کے ہاں بچے کی ولادت اندھیرے کی حالت میں ہوئی۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو میں نے اس بچے کو چارپائی پہ لٹایا، جب دیکھا تو وہ بچہ اوندا پڑا ہوا تھا۔ غور کرنے کا پتہ چلا کہ یہ بچہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا تھا۔ صبح ہوئی، عبد المطلب بہت خوش تھے کہ میرا بیٹا عبداللہ تو مجھ سے جدا ہو گیا لیکن عبداللہ کی ایک نشانی اللہ نے مجھے گھر میں عطا کر دی۔ دادا کو اپنے پوتے سے بہت پیار، وہ ان کو اٹھا کر بیت اللہ لے گئے۔ اس زمانے میں جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا حصول برکت کے لیے اس بچے کو سب سے پہلے بیت اللہ لے جایا جاتا تھا۔ جب 7 دن گزر گئے تو بچے کا نام رکھنا تھا۔ آمنہ نے عبد المطلب سے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بچے کا ایک نام سوچا ہے جو آج تک کسی نے نہیں رکھا۔ کیا نام رکھیں گے؟ کہنے لگے کہ میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ آپ یہ نام کیوں رکھیں گے؟ کہنے لگے کہ میں اس بچے کو لے کے جب بیت اللہ گیا تھا جس بندے کی نظر اس پر پڑی تھی اس بندے نے تعریف کی تھی اس کی، اور جس بچے کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جائیں اس کو محمد کہتے ہیں عربی میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نام پڑ گئے، ایک محمد اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا مطلب وہ شخصیت جس کی اتنی تعریفیں کی گئی ہوں کہ کائنات میں اتنی تعریفیں کسی اور کی نہ کی گئی ہوں۔ اور واقعی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اپنوں نے بھی کی، پرایوں نے بھی کی، مسلمانوں نے بھی کی، کافروں نے بھی کی۔ 100 سے زیادہ شاعر ایسے ہیں جو کافر تھے
اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام لکھا. پھر اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ لوگوں کی تعریفیں تو مخلوق نے کی، یہ وہ شخصیت تھی جس کی تعریفیں اللہ نے قرآن مجید میں کی. اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی جتنی تعریفیں ہوئی ہیں کائنات میں کوئی اور نہیں جس کی تعریفیں اتنی ہوئی. تو آپ واقعی محمد تھے. اور دوسرا نام آپ کا احمد پڑ گیا. احمد کہتے ہیں وہ شخصیت جس نے اللہ کی تعریفیں اتنی کی ہوں کہ کائنات میں کسی اور نے اللہ کی حمد اتنی بیان نہ کی ہو. تو نبی علیہ السلام نے واقعی اللہ کی اتنی تعریفیں کی، اتنی حمد بیان کی کہ اتنی حمد کسی اور نے بیان نہیں کی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق پریشان ہوگی. پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. بالآخر سارے میرے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں. آپ اللہ سے عرض کیجئے کہ اے اللہ اب آپ اپنی مخلوق کا حساب شروع کریں تاکہ یہ جو آج کے دن کی سختی ہے، اتنی گرمی ہے، ہم اس سختی سے بچنا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے. میں مقام محمود پہ جا کے سجدہ کروں گا اور سجدے میں اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا جو تعریفیں کبھی کسی نے پہلے نہیں کی ہوں گی، نہ کوئی اس کے بعد ایسی تعریفیں کر سکے گا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت کے دن حمادون کہا جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو محل جنت میں ہوگا اس کا نام ہوگا بیت الحمد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد بھی اور احمد بھی، تو یہ دو نام رکھ دیے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں میرا نام محمد ہے اور آخرت میں میرا نام احمد ہوگا. پہلی کتابوں میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشخبریاں تھیں وہ احمد کے نام سے تھیں. اب 7 دن کے بعد بچے کی پرورش کا مسئلہ آیا. عربوں میں ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے. دیہاتوں میں بیماریاں کم ہوتی تھیں، وائرس وغیرہ نہیں ہوتا تھا. مکہ مکرمہ چونکہ ایک مرکزی جگہ تھی، قافلے آتے جاتے رہتے تھے تو ان کے ساتھ بیماریاں بھی آتی جاتی تھیں. تو لوگ ڈرتے تھے کہ بچہ بیمار ہو گیا، طبی سہولتیں تھیں نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ بچہ کمزور ہو جائے یا فوت ہو جائے. تو وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے. ایک تو بچے کی صحت اچھی ہو جاتی تھی اور دوسرا بچہ وہاں پہ عربی زبان جو سیکھتا تھا وہ خالص عربی ہوتی تھی، دوسری زبانوں کے الفاظ نہیں سیکھتا تھا ساتھ. تو ان دو وجوہات سے دیہاتوں میں بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا. جو عورتیں پرورش کرتی تھیں ان عورتوں کو اس کے بدلے انعام دے دیا جاتا تھا، تو ان عورتوں کا گزر اوقات آسان ہو جاتی. ایک تھا قبیلہ بنو سعد، وہ طائف کے قریب رہتا تھا. اس قبیلے کی 10 عورتوں نے پروگرام بنایا ہم مکہ مکرمہ چلتی ہیں اور بچوں کو لے کے آتی ہیں، ان کو پالیں گی اور پھر اس کے بدلے ہمیں اجرت ملے گی اور ہمارے کام آسان ہو جائیں گے. چنانچہ وہ 10 عورتیں بچوں کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ چلی. ان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ، اور وہ اسم با مسمہ تھی. جیسے نام تھا حلیمہ حلم والی، جس میں تحمل مزاجی بہت ہو، اس میں واقعی تحمل مزاجی تھی بھی بہت زیادہ. حلیم الطبع تھی، وہ بھی ساتھ تھی. اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدی تھی، یعنی 2 جانور تھے. خامند بھی ساتھ تھا.
اس کی سواریاں کمزور تھیں، بیمار تھیں. باقی 9 عورتیں آگے نکل جاتی، حلیمہ پیچھے رہ جاتی، تو عورتوں کو کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا. راستے کا سفر اسی طرح مشکل میں گزرا. عورتیں تیز چلتی، پھر ان کو رکنا پڑتا، پھر ان کو رکنا پڑتا، اور وہ بڑی تنگ تھیں کہ حلیمہ کو ساتھ رکھنے کے لیے ہمیں رکنا پڑتا ہے اور سفر میں دیر ہو رہی ہے. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچی تو انہوں نے حلیمہ سے کہا کہ حلیمہ، آپ کی سواری کمزور بھی ہے، بیمار بھی ہے، آپ ہمیں آزاد کر دو، ہم جاتی ہیں اور جا کے بچے لے لیتی ہیں، اور آپ اپنی رفتار سے آنا اور بعد میں بچہ لے کے آ جانا. حلیمہ نے ان سب کو اجازت دے دی. چنانچہ 9 عورتیں مکہ مکرمہ پہنچیں اور جو امیر لوگوں کے گھروں کے بچے تھے انہوں نے اپنی گود میں لے لیے. جب حلیمہ مکہ مکرمہ میں پہنچی اور انہوں نے پتہ کیا کہ کوئی بچہ ہے کہ جس کو میں اپنی گود میں لے سکتی ہوں، تو بتایا گیا کہ ایک بچہ ہے تو صحیح، مگر وہ یتیم بچہ ہے، اس کا والد فوت ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر حلیمہ اس کو پالے گی تو پرورش کے بعد انعام دینے والا اس کا باپ نہیں ہوگا، تو انعام نہیں مل پائے گا. حلیمہ اس پر غمزدہ ہوئی. فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بچے کی شکل تو دیکھوں، بچہ ہے کیسا. بچہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک چادر ڈالی گئی تھی. فرماتی ہیں کہ جب میں نے کپڑا ہٹایا کہ بچے کا چہرہ دیکھوں تو بچے نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھ کر مسکرایا. حلیمہ کہتی ہے کہ اس بچے کی مسکراہٹ نے تو میرا دل ہی مو لیا، اور میں نے اپنے دل میں سوچا مجھے بچے کی پرورش پر انعام نہیں ملے گا، مال نہیں ملے گا، مگر اس بچے کو پالتے ہوئے اس کی مسکراہٹیں تو مجھے ملیں گی، اس سے میرا دل جو ہے اس کو تسکین مل جائے گی. چنانچہ حلیمہ نے اس بچے کو گود میں لینے کا فیصلہ کر لیا. بی بی آمنہ کو بتا دیا کہ میں اس بچے کو لے جانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ انتظار کرو، اس کے دادا آئیں گے، فیصلہ تو وہ کریں گے. چنانچہ تھوڑی دیر میں عبد المطلب بھی آ گئے. اب حلیمہ نے کہا میں اس بچے کو اپنی گود میں لینا چاہتی ہوں، خیال رکھوں گی، اچھی طرح اس کو پالوں گی، آپ لوگ مطمئن رہیں. اور ویسے بچہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے کبھی کسی دیہات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اس کی بات کو سن کے بی بی آمنہ بولی حلیمہ تو دیہات کی رہنے والی ہے، میں شہر کی رہنے والی ہوں، مدینہ اور مکہ کے. میں نے شہروں میں بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. جب انہوں نے یہ بات کی تو عبد المطلب بولے حلیمہ تم نے دیہات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور آمنہ تم نے شہروں میں کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں تو ملکوں کا سفر کرنے والا ہوں، میں نے ملکوں کے اندر کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اگر اس موقع پہ جبریل علیہ السلام پاس ہوتے اور کوئی ان سے پوچھتا جی کہ آپ بھی ذرا اپنے کمنٹس دے دیجئے اس کے بارے میں، تو جبریل علیہ السلام کے کمنٹس یہ ہوتے حلیمہ تو نے دیہات میں خوبصورت بچہ نہ دیکھا، آمنہ تو نے شہروں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، اور عبد المطلب آپ نے ملکوں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، اور میں تو پوری دنیا کو دیکھ چکا ہوں، میں نے پوری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت عرض کرتا کہ اے اللہ ذرا آپ بھی اس بچے کے بارے میں اپنے کمنٹس دے دیجئے، تو وہ کمنٹس کیا ہوتے؟ حلیمہ تم نے دیہات میں خوبصورت بچہ نہ دیکھا، آمنہ تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہ دیکھا، عبد المطلب تم نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہ دیکھا، اور جبرائیل تم نے پوری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہ دیکھا، اور میں پروردگار گواہی دیتا ہوں میں نے اپنی پوری مخلوق میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. ہے چہرہ اے زیبائے تو رشک بتانے آزری،
ہر چند وصفت بھی کنم در حسن زاں بالا تری، آفا کہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم اما تو چیزیں دیکھی۔ میں نے بہت چمکتے چہرے والوں کو دیکھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کوئی چیز ہی اور ہے، آپ کے حسن کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ بہرحال آمنہ بچے کو دینے کو تیار، حلیمہ بچے کو لینے کو تیار۔ آمنہ نے دعا دے کے بچے کو رخصت کیا۔ یہ جو لمحہ ہوتا ہے نا کہ ماں دعا دے کے بچے کو رخصت کرے، یہ بڑا انمول ہوتا ہے۔ ذرا تاریخ پہ نظر ڈالیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ نے اپنے باپ کے ساتھ رخصت کیا دعائیں دے کے کہ کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہے۔ ماں نے دعائیں دے کے بچے کو رخصت کیا، بچہ لوٹ کے واپس آیا تو اسماعیل ذبیح اللہ بن چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو دعا دے کے دریا میں ڈالا۔ ان کی والدہ کو اندازہ نہیں تھا میرا بیٹا جب لوٹ کے واپس آئے گا تو یہ موسیٰ کلیم اللہ کا لقب پائے گا۔ آج بی بی آمنہ اپنے بچے کو رخصت کر رہی تھی دعائیں دے کے، اور بی بی آمنہ بھی نہیں جانتی تھی یہ میرا بچہ جب زندگی میں بڑا ہوگا تو یہ محمد الرسول اللہ کہلائے گا۔ تو حلیمہ نے بچے کو اپنی گود میں لیا۔ جب باہر آئی تو خامن سے ملاقات ہوئی۔ خامن نے پوچھا حلیمہ تو کس بچے کو لے کے آئی؟ کہنے لگی کہ اس کا والد تو نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی مسکراہٹ نے میرا دل مو لیا تو میں اس کو لے کے آ گئی ہوں۔ خامن توکل والا انسان تھا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ کا دل مطمئن اور خوش ہے نا، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے پالنے میں ہمارے لیے برکتیں رکھ دے۔ کہتے ہیں کہ جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے۔ ابو سے اب کا لفظ بنا، اب باپ کو کہتے ہیں۔ جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اسی بندے کا سب ہوتا ہے۔ حلیمہ نے اس بچے کو کیا گود میں لیا، سب نعمتیں اس کے پاس آ گئی۔ خامن کو کہا کہ چلو چلتے ہیں، باقی 9 عورتیں تو چلی گئیں، ان کا تو آدھا سفر بھی کٹ گیا ہوگا، ہم پیچھے رہ گئے، رات ہونے والی ہے، جلدی چلے۔ تو خامن نے اپنی بیوی کو کہا کہ اچھا تم بیٹھو۔ حلیمہ سواری پہ بیٹھی، اس کا خامن آگے بیٹھا، سواری کو چلاتا ہے، سواری چلنے سے انکار کرتی ہے۔ یہ کیا ہوا، سواری چل کیوں نہیں رہی؟ خامن جیسے ہی نیچے اترا سواری چلنے کے لیے تیار۔ جب تیار تو دوبارہ بیٹھا، سواری نے پھر انکار کر دیا۔ جب 2-3 بار ایسا ہوا تو اس کے خامن نے کہا کہ جب میں نیچے ہوتا ہوں تو سواری چلنے کو تیار ہوتی ہے، جب میں اوپر بیٹھتا ہوں تو سواری چلنے سے انکار کرتی ہے۔ بیوی نے کہا ہاں مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جب تم آگے بیٹھتے ہو اس بچے کی طرف تمہاری پیٹھ ہوتی ہے، سواری چلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے آگے بٹھاؤ اور خود پیچھے بیٹھو تو سواری چل پڑے گی۔ جب اس ترتیب سے بیٹھے سواری نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ نے پیغام دے دیا حلیمہ کے خامد کو کہ یہ وہ شخصیت ہے جو کائنات کی صدر نشین ہے، تم اسے اپنی پشت کے پیچھے نہیں بٹھا سکتے، آگے بٹھاؤ گے تو سواری چلے گی ورنہ سواری نہیں چلے گی۔ اب سواری بھاگنے لگی، تیز چلنے لگی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ راستے میں جو پہلے جانے والی 9 عورتیں تھیں ان سے ملاقات ہو گئی۔ حلیمہ کی سواری ان سے بھی آگے نکلنے لگی۔ عورتیں حیران، یہ وہی حلیمہ ہے جس کی سواری پیچھے رکتی تھی اور ہمیں بار بار کھڑا ہونا پڑتا تھا، اب اس کے پاس سواری کون سی آ گئی کہ یہ بھاگی جا رہی ہے اور ہم سے بھی آگے نکلی جا رہی ہے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ کیا تم نے سواری کو بدل لیا؟
حلیمہ نے جواب دیا میں نے سواری کو تو نہیں بدلا، البتہ سواری کا سوار بدل گیا ہے جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے لگ گئی ہے۔ حلیمہ اس بچے کو لے کے اپنے گھر آئیں، فرماتی ہیں کہ گھر میں بکریاں تھیں جو بوڑھی تھیں، دودھ نہیں دیتی تھیں، مگر اس بچے کے گھر میں آنے کے بعد ان بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ میرے خاوند نے ان بچیوں کا دودھ نکالا، گھر میں جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے اور دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ میرے خاوند تعجب میں مجھے کہنے لگا حلیمہ اس بچے کی یہ برکت ہے کہ بکریاں اتنا دودھ دے رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں اس کے رکھنے کے لیے کوئی برتن نہیں بچا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں دوسری عورتوں کے ساتھ جب بیٹھتی اور وہ عورتیں ہمارے گھر کی بکریوں کا دودھ کی مقدار دیکھتی حیران ہو جاتی، حلیمہ تم اپنی بکریوں کو کس جگہ چراتی ہو سکتا ہے وہاں پر ایسی جھاڑی ہو، ایسا گھاس ہو کہ جس کے کھانے سے بکریوں کا دودھ بڑھ جاتا۔ میں انہیں بتاتی کہ میری بکریاں فلاں جگہ چرتی ہیں، وہ عورتیں بھی اپنی بکریاں وہاں چراتی، مگر ان کی بکریوں میں اتنا دودھ نہ ہوتا جو میری بکریوں میں دودھ تھا۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ حلیمہ یہ جو برکتیں تم دیکھ رہی ہو یہ اس بچے کے یہاں پر آنے کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیغمبروں کو محلات میں پالا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے محلات میں پرورش پائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی محل میں پال سکتے تھے، مگر اللہ نے حلیمہ کے ایک غریب سے گھر کو پسند فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ مال و دولت کی وجہ سے ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی برکتیں اس کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک غریب سے ماحول میں پل کے پیدا ہونے والا یتیم بچہ آج اللہ نے دیکھو عزتوں کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھ دیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس بچے کو پال کے میرا دل اتنا خوش تھا، کسی نے ہماری علاقائی زبان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، اگر سمجھ نہ آئے تو کچھ اس کا اردو ترجمہ کر دوں گا۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدر پہ صدقے جاؤں، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی حسین، کہ مدنی جب جھولے میں سوتا ہوگا تو تو بیٹھ کے جھولے کو جھلاتی ہوگی۔ کیا مقدر تھے تیرے، رحمت للعالمین، کائنات کے سردار پرورش پا رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے ان کے جھولے کو جھلا رہی ہیں۔ سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تا رہی ہیں چمیندی بھی حسین۔ اللہ کے محبوب وسلم کا اتنا خوبصورت چہرہ، حلیمہ تو دیکھتی تو تھی، کبھی کبھی اس کو پیار سے بوسہ بھی دیتی ہوگی۔ تیرے مقدر پہ قربان نہ جائیں تو اور کیا کہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا حسن تو عجیب تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بھائی یوسف علیہ السلام سبیہ تھے، میں ملیح ہوں۔ سبھی کہتے ہیں گورا چٹا سفید، تو یوسف علیہ کا رنگ جو تھا وہ بالکل سفید رنگ تھا، دودھ سفید جیسا، خوبصورت تھے۔ نبی علیہ السلام کا رنگ مبارک اتنا سفید تو نہیں تھا، مگر نقشدین اتنے خوبصورت تھے کہ جو بندہ دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اور یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق تھا۔ جو یوسف علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو
اتنا خوبصورت چہرہ تھا کہ اس کی نظر ان پہ ٹکتی ہی نہیں تھی. جیسے مصر کی عورتوں نے دیکھا تو کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی بڑا عزت والا فرشتہ نظر آتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ دیکھنے والے کی نظر یوسف علیہ السلام پر ٹکتی ہی نہیں تھی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا کہ جو بندہ آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا اس کی نظر اس چہرے سے ہٹتی ہی نہیں تھی، نظر ہٹانے کو دل نہیں چاہتا تھا. اے عرشاں دا چند ہے کھلونا بھی جس دا، تو اس بے مثل نو کھٹیندی بھی ہو سے. حلیمہ جس کا کھلونا اللہ نے عرش کے چاند کو بنا دیا، تو اس کو گھر کے اندر کھلاتی ہوگی بچے کو، تو کتنے مقدر والی ہے. اے انگلی نپا کے تو ویڑے دے اندر، خدا دے سجن نو ٹریندی بھی ہو سے. اس زمانے میں واکر تو تھے نہیں، تو بچے جب چلنا شروع کرتے تھے تو ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھاتی تھی. تو کہتے ہیں حلیمہ تیرے مقدموں پہ قربان جاؤں، تو اللہ کے سجن کو، اللہ کے محبوب کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھایا کرتی تھی. کدی نال تیڈے نزاکت سونا، اور رستا بھی ہو سی منیندی بھی ہو سے. اور بچے کئی مرتبہ اپنی ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، معصوم بچے ہوتے ہیں نا، ان کی مائیں پھر اپنے بچے کو مناتی ہیں، بیٹا اپنی ماما سے نہیں رٹتے، بیٹا تم کیوں ایسے رو رہے ہو، تو وہ اس کو مناتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ تو نے جو اس نبی علیہ السلام کی پرورش کی، تو بچپن میں کبھی وہ تجھ سے روٹتے بھی ہوں گے، تو میں سوچتا ہوں کہ تو کیسے ان کو مناتی ہوگی. تو ان کے رخسار کو بوسہ دیتی ہوگی، ان کو سینے سے لگاتی ہوگی، ان کی منت سے ماجت کر کے اس بچے کو مناتی ہوگی. تیرے منانے پہ میں سمجھتا ہوں کہ تیرے مقدر ہم سب سے اعلیٰ ہیں. نوا کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے، تو تھوڑی ہلا کے ہسیندی بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں چھوٹے بچے کو جب روزانہ نہلاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، تو آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں. اور ماں پھر سوچتی ہے کہ میرا بچہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کو نظر نہ لگ جائے. تو وہ پھر اس بچے کی تھوڑی پہ ایسے انگوٹھا رکھ کے نہ کہتی ہے اچھا بچہ ذرا ہنس کے دکھاؤ. تو بچہ مسکرا کے دکھاتا ہے. تو مسکراتے بچے کو دیکھ کے ماں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ حلیمہ تو بھی اللہ کے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلاتی ہوگی، اچھے کپڑے پہناتی ہوگی، اور آنکھوں میں اس کے سرما ڈال کے اس کی تھوڑی پکڑ کے اس کو ہنساتی ہوگی، اور اس ہنستے ہوئے چہرے کا دیدار کرتی ہوگی. میں تیرے مقدروں پہ قربان جاؤں.